ایک چھوٹے سے بھولے بسرے گاؤں میں جو بلند پہاڑوں اور گھنے جنگلات کے درمیان چھپا ہوا تھا، ایک پراسرار کہانی مشہور تھی۔ یہ کہانی نون سٹون نامی ایک پراسرار پتھر کے بارے میں تھی جو جنگل کے بیچ کھڑا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ یہ پتھر گمشدہ روحوں اور بھٹکے ہوئے لوگوں کی سرگوشیاں کرتا ہے، اور جو بھی ان سرگوشیوں کو سنتا کبھی واپس ویسا نہیں رہتا۔ آوریلیا نامی ایک نڈر اور تجسس بھری لڑکی ہمیشہ اس کہانی سے متاثر رہی۔ وہ باقی لوگوں کی طرح خوفزدہ نہیں تھی، بلکہ وہ یقین رکھتی تھی کہ اس پتھر میں ماضی کے رازوں کے ساتھ ساتھ مستقبل کی کنجیاں بھی چھپی ہوئی ہیں۔ اس کے گھر والے اسے اکثر منع کرتے، لیکن اس کا بے چین دل کسی نصیحت کو قبول کرنے کو تیار نہ تھا۔ ایک سرد خزاں کی شام، جب گاؤں والے سالانہ میلے کی تیاری کر رہے تھے، آوریلیا خاموشی سے چپکے سے گاؤں سے نکل گئی۔ چاندنی رات میں وہ جنگل کی گہرائیوں میں چلتی گئی۔ درختوں کے سائے لمبے اور سیاہ تھے، جیسے کوئی قدیم محافظ۔ کئی گھنٹے گزر گئے۔ آوریلیا تھک چکی تھی، لیکن پھر اچانک اس کی نظریں اس پر پڑیں۔ نون سٹون، یہ ایک عظیم الشان پتھر تھا جو اندھیرے میں چمک رہا تھا۔ اس کی سطح ہموار اور سیاہ تھی، اور اس پر عجیب و غریب نشانات بنے ہوئے تھے جو مدھم روشنی میں دھڑک رہے تھے۔ آوریلیا نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور پتھر کو چھوا، اور دنیا یکدم بدل گئی۔ وہ ایک ایسی دنیا میں پہنچ گئی جو جانی پہچانی بھی تھی اور اجنبی بھی۔ جنگل غائب ہو چکا تھا، اور اس کی جگہ چمکتی ہوئی زمینیں اور ستاروں سے بھرے آسمان تھے۔ دور دور تک سائے ہل رہے تھے، کچھ انسانوں جیسے اور کچھ غیر انسانی، جو مختلف زبانوں میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ خوش آمدید، گونج کی تلاش کرنے والی ایک آواز سنائی دی۔ ایک شخص سامنے آیا جو ستاروں کی روشنی کا لباس پہنے ہوئے تھا۔ اس کا چہرہ ایک نقاب کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ تم نے نون سٹون کا راستہ پار کیا ہے، جہاں وقت اور یادیں ملتی ہیں۔ آوریلیا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اب کون ہے؟ اور یہ جگہ کیا ہے؟ میں نون سٹون کا نگہبان ہوں، اس نے جواب دیا۔ تم نے علم کی تلاش کی ہے، اور تمہیں علم ملے گا، لیکن یاد رکھو، ہر جواب کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ نگہبان نے پتھر کے قریب ایک چمکتی ہوئی چاندی کی جھیل کی طرف اشارہ کیا۔ اس پانی میں جھانکو، اور تمہیں ماضی، حال اور مستقبل کے ٹکڑے نظر آئیں گے، لیکن جو بھی تم دیکھو وہ تمہاری قسمت کو بدل دے گا۔ آوریلیا جھجکی، مگر پھر پانی کے کنارے بیٹھ گئی۔ جیسے ہی اس نے پانی میں دیکھا، مناظر سامنے آنے لگے۔ گاؤں کو آگ کی لپیٹ میں، اس کے خاندان کی چیخیں، اور ایک سایہ دار شخصیت جو اندھیروں کی فوج کی قیادت کر رہی تھی۔ لیکن دوسرے مناظر بھی تھے۔ گاؤں خوشحال، لوگ محفوظ، اور اس کے اندر ایک پوشیدہ طاقت جاگ رہی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں میں آ گئے۔ میں اپنے گاؤں کو کیسے بچا سکتی ہوں؟ نگہبان کی آواز نرم ہو گئی۔ اس چیز کا سامنا کر کے جس سے تم ڈرتی ہو، وہ سایہ تمہارا دشمن نہیں، بلکہ تمہارا اپنا خوف ہے۔ اسے شکست دو، اور تم اپنی تقدیر کو بدل دو گی۔ آوریلیا نے عزم کے ساتھ سر ہلایا۔ وہ جان چکی تھی کہ سایہ دار شخصیت کوئی اور نہیں، بلکہ وہ خود تھی، خوف اور مایوسی سے گھری ہوئی۔ اس نے دوبارہ نون سٹون کو چھوا۔ پتھر کے نشانات روشنی سے بھر گئے، اور وہ واپس جنگل میں آ گئی۔ لیکن اب سب کچھ بدلا ہوا تھا۔ ہوا میں ایک نئی طاقت کا احساس تھا، اور اسے پتھر کی توانائی اپنے اندر محسوس ہو رہی تھی۔ گاؤں واپس آ کر آوریلیا نے بزرگوں کو اپنی کہانی سنائی۔ انہوں نے مل کر آنے والے خطرے کے لیے تیاری کی، لیکن اس بار خوف کے ساتھ نہیں، بلکہ ہمت اور اتحاد کے ساتھ۔ جب اندھیرا گاؤں پر حملہ آور ہوا، اسے ایک ڈرا ہوا گاؤں نہیں، بلکہ بہادر لوگوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آخر میں نون سٹون نے صرف راز نہیں دیے، بلکہ ان لوگوں کی قوت کی گونج بھی سنائی جو اس کی سرگوشیوں کو سننے کی ہمت رکھتے تھے۔ اور آوریلیا، جو گونج کی تلاش میں نکلی تھی، خود ایک داستان بن گئی۔ اور جنگل کے بیچ میں نون سٹون خاموش کھڑا رہا، اگلے مسافر کا انتظار کرتے ہوئے جو اس کی گونج سننے آئے۔